بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ سن لیجئے۔ آپ کے دور خلافت میں سنہ 18 ہجری میں پورے جزیرہ عرب میں بڑا سخت قحط پڑا، جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے، حتیٰ کہ جانوروں کے جسم میں خون تک خشک ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ مصر میں اناج و غلہ کی پیداوار خوب ہو رہی ہے۔ آپ نے وہاں کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں غلہ کی کمی ہے اور مصر میں اس کی فراوانی ہے، اس لیے تم یہاں والوں کے لیے غلہ روانہ کرو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ آپ مطمئن رہے، میں اونٹوں پر لدوا کر اتنا غلہ بھیجوں گا کہ اگر پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ غرض یہ کہ غلہ آیا اور حضرت عمر فاروق نے اس کو تقسیم کر دینے کا حکم فرمایا اور لوگ آ کر غلہ لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگل میں رہتے تھے، انہوں نے جب غلے کے بارے میں سنا تو چاہا کہ وہ بھی آ کر غلہ لے جائے۔ اس کے پاس ایک بکری تھی، اس کو ذبح کیا کہ کچھ کھا پی کر چلے، مگر اس بکری میں خون کا ایک قطرہ تک نہ نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور اسی حالت میں ان کو نیند آ گئی اور سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور فرماتے ہیں، حیات کی خوشخبری سنو اور عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور تم وعدے کی پورا کرنے میں سخت اور پکے ہو، بس عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوئے اور ان کے خادم سے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے لیے اجازت لو۔ حضرت عمر یہ سن کر خود باہر تشریف لائے، انہوں نے ساری بات آپ کو بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور باہر نکل کر لوگوں کو جمع کیا اور منبر پر کھڑی ہوئی اور فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میرے طرز عمل میں آپ حضرات کوئی بات بری اور مکروہ دیکھتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر میں صورتحال بیان کی تو بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے قحط سالی کے اس موقع پر اللہ سے مانگنے کے بجائے اپنے گورنر سے غلہ طلب کیا اور اللہ سے استسقاء یعنی پانی طلب نہیں کیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور اس پر آپ کو تنبیہ کی گئی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے۔ پھر آپ نے نماز استسقاء پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا فرمائی۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادل منڈ لا رہے ہیں، پھر بارش ہونے لگے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی حاجت روا مشکل کشا ہے۔ کوئی نبی و ولی، کوئی پیر و فقیر، کوئی مولوی و عالم، کوئی شیخ و صوفی نہ کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے، نہ کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ دستگیری کر سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، ہمیں یہ چاہیے کہ جو بھی مصیبت ہم پہ آتا ہے یا جو تکلیف ہم پہ آتا ہے، ہم اپنے رب اللہ سے مانگیں، کسی مخلوق والے سے نہیں مانگے، کیونکہ اسی کو ہی تو اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز باجماعت ادا کریں اور اپنے رب کریم کو خوش رکھیں تاکہ آخرت میں ہمیں جنت مل جائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سارے اعمال کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور یا رب کریم ہمیں 5 وقت باجماعت نماز نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ثواب کی نیت سے دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کرنا تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے عبرت لیجیے۔